حسين مظلوم حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. محترم سامعین کرام، سفر کربلا مدینہ سے مدینہ تک پروگرام لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں. گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی قیامت والی رات تھی کہ جب سید الشہداء نے اپنے جد اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وداع کیا. اپنے نانا سے وداع کر پھر امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کی قبر پر پہنچے اور سلام کیا. السلام علیک یا امہ، یہ کہہ کر جب امام حسین علیہ السلام نے سلام کیا تو قبر مبارک سے آواز آئی، علیک السلام یا مظلوم الام یا شہید الام یا غریب الام. اے حسین، تجھ پر بھی سلام ہو. وہ حسین جو اپنی ماں کا مظلوم بیٹا ہے، وہ حسین جو اپنی ماں کا مظلوم شہید ہے، وہ حسین جو اپنی ماں کا غریب اور اپنے وطن سے دور مارا جانے والا بیٹا ہے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی وداع فرمایا اور پھر ایک روایت کے مطابق تیسری مرتبہ دوبارہ امام حسین اپنے جد اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے نانا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ بأبی انت و امی لقد خرجت من جوارک کرہا وفرق بینی و بینک واخذت بالانف قہرا ان ابایع یزید ابن معاویہ شارب الخمر راکب الفجور فإن فعلت کفرت وإن ابیت قتلت فہا انا خارج من جوارک فعلیک منی السلام. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں اور مجھے آپ کے جوار سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے اور آپ کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے اور مجھے قہر کے ساتھ جبر کے ساتھ اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کروں. وہ یزید جو کہ شراب پینے والا ہے، فسق اور فجور پر سوار ہونے والا ہے، کہ اگر میں یہ کام انجام دوں تو پس کفر کروں گا، یعنی خداوند کریم کے احکامات کا انکار کروں گا، اور اگر میں اس کام سے منع کر دوں تو قتل کیا جاؤں گا. بس میں آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں اور آپ پر میری جانب سے یہ آخری سلام ہو. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اپنے دولت قدے پر تشریف لائے، اپنے گھر والوں کو آمادہ کیا. گھر والوں کو آمادہ کرنے کے بعد محمد حنفیہ کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، اور جب امام کے بھائی محمد حنفیہ نے امام سے ملاقات کی تو سید الشہداء سے فرمایا کہ آپ مجھے ساری دنیا سے پیارے ہیں، میں سبھی سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کے لیے جو بات خیر سمجھتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے امام ہیں اور آپ کی اطاعت مجھ پر فرض ہے. میری رائے یہ ہے کہ یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے شہروں سے دور رہیں، صحرائی بستیوں میں قیام کریں، پھر آپ اپنے نمائندے علاقوں میں بھیجیں اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں. یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھیا میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ آپ مکہ چلے جائیے، اور اگر اہل مکہ آپ کی صحیح پذیرائی نہ کریں تو آپ یمن کی طرف نکل جائیں، اور اگر وہاں بھی سکون نہ ملے تو پہاڑی اور میدانی علاقوں کی طرف نکل جائیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بايعت یزید ابن معاویہ. فرمایا کہ اے میرے بھائی، خدا کی قسم اگر اس دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ اور کوئی میرے لیے جائے امن نہ رہے تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. یا اخی جزاک اللہ خیرا فقد نصحت و اشرت بالصواب. اے اخی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے اچھی نصیحت فرمائی اور حق کی طرف اشارہ کیا. وانا عازم علی الخروج الی مکہ، اور میں مکہ کی طرف نکلنے والا ہوں، یعنی خروج کر رہا ہوں مکہ کی جانب. وقد تہیأت لذلک انا واخواتی وبنو اخی وشیعتی وامرهم امری ورأیهم رأیی
وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَخِي فَمَا عَلَيْكَ أَن تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ فَتَكُونَ عَيْنًا لِّي عَلَيْهِمْ وَلَا تَخْفَ عَنِّي شَيْئًا مِّنْ أُمُورِهِمْ۔ فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھائی کے بیٹے کو آمادہ کر لیا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو آمادہ کر لیا ہے، پس ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور ان کا امر اور میرا امر ایک ہی ہے اور ان کی رائے اور میری رائے ایک ہی ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ مدینے میں قیام فرمائیے اور میری جانب سے مدینے کے اوپر میرے نمائندے بن کر رہیں اور مدینے کی خبریں جو ہے وہ مجھے پہنچاتے رہیں۔ یہ کہہ کر امام نے ایک وصیت نامہ محمد حنفیہ کے نام لکھا۔ اس وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ هذا ما اوصى به الحسین بن علی بن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا هو وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنة حق وَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي ومن رد على هذا أصبر حتى يقضى الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين وهذه وصيتي يا أخي إليك وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ امام نے فرمایا کہ حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے، اور حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو حق کی جانب سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت اور جہنم حق ہے، اور قیامت جو ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور خداوند کریم ہر اس شخص کو جو کہ قبر میں ہے اس کو اٹھائے گا دوبارہ۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں کسی سیر و تفریح کی خاطر یا فساد کی خاطر یا ظلم کی خاطر یا حکومت طلبی کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، میں فقط اس وجہ سے نکل رہا ہوں کہ تاکہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد کی سیرت پر عمل پیرا ہوں اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ پس جو مجھ سے اس بات کو قبول کرے تو خداوند کریم حق سے زیادہ سزاوار ہے، اور جو میری اس بات پر رد کرے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند کریم میرے اور میری قوم کے درمیان حکم اور فیصلہ فرما دے، اور خداوند کریم سب سے بہترین فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ یہ میری وصیت ہے میرے بھائی محمد حنفیہ کی طرف، اور میری کوئی توفیق نہیں سوائے اللہ کے ذریعے، اور خدا پر ہی میرا توکل ہے اور میں خدا کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسین